تفسیر ابن کثیر إلى أن قال الله تعالى في كتابه وكلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن المشركين في سؤالهم من يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی بتلاتے ہیں کہ کافروں نے جو سوال کیا انبیاء پہ کہ قیامت کب ہوگی، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ قیامت نہیں ہوگی، ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے، تو اس بات کو وہ بعید سمجھتے تھے کہ بندہ مر جائے پھر دوبارہ زندہ ہوگا، اس لیے وہ پوچھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں پیغمبروں سے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. مشرکین کہتے تھے کافروں سے کہ اگر اللہ کے انبیاء تم سچے ہو تو بتلاؤ کہ قیامت کب ہوگی، ہزاروں سال گزر چکے آج تک نہیں ہوئی ہے تو کب ہوگی. قال اللہ تعالی مجیبا لهم قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان يكون قرب او ان يقرب لكم بعض الذي تستعجلون. اللہ نے فرمایا میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کو کہہ دو کہ جس چیز کو تم بعید سمجھتے ہو بہت قریب ہے، تمہارے بہت قریب ہے، تم کیوں جلدی کر رہے ہو؟ قیامت کی جب آئے گی تمہارے لیے تو جہنم ہے. اس لیے کہہ دو ان کو کہ رادف مانا اصل ردف کہتے ہیں جس کسی آدمی کو سواری پہ اپنے ساتھ بٹھا لینا، تو وہ بھی تو قریب ہوتا ہے نا، اسی طرح قیامت بھی تمہارے قریب ہے. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور. قیامت کا آنا یقینی ہے اور اللہ دوبارہ کھڑا کریں گے جو لوگ قبروں کے اندر ہیں. اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتا ہے میرا محبوب آپ ان کو بتلا دیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ کافر سمجھتے ہیں کہ قیامت دور ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ قیامت قریب ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہیں اور احکام الہی میں ہزاروں سال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اس لیے فرماتے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رادفہ کا معنی کاروبار تمہارے قریب ہے. وهكذا قال مجاهد والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا هو المراد بقوله تبارك وتعالى ويقولون متاه قل
عسى ان يكون قریبا. جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کافر کہتے ہیں قیامت کب ہوگی، آپ ان کو کہہ دیں کہ وہ قریب ہے. ویسے بھی ہمیشہ یاد رکھیں ہر آنے والی چیز جو ہے وہ قریب ہوتی ہے، جانے والی دور ہوتی ہے. تو دنیا جا رہی ہے اور قیامت آ رہی ہے. ان الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ. آپ نے ہزار میل دور جانا ہو، جب آپ چل پڑیں گے تو وہ منزل گویا قریب آ رہی ہے. تو اسی طرح اللہ کی عالم آخرت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے. ہر گھڑی ہمیں بتلا رہی ہے کہ تمہاری زندگی کی ایک گھڑی گھٹ گئی ہے اور تم موت کے قریب جا رہے ہو. اور جب آدمی مر جاتا ہے تو گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اسی طرح فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. یہ جلدی کر رہے ہیں کافر عذاب کی، ان کو پتہ نہیں کہ جہنم تمہارے لیے تیار ہے اور تمہیں گھیرے ہوئے ہے. وَإِنَّمَا دُخِلْتُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ رَادِفَ لَكُمْ لِأَنَّهُ زَبَنَ مَا عَجَّلَ لَكُمْ. اب اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَادِفَ لَكُمْ. یہ لام کیوں لایا گیا؟ تاکہ ان کو پتہ لگے کہ فائدہ پہنچائے کہ بہت جلدی وہ تمہیں پکڑنے والی ہے. قال مجاہد فی روایت عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَادِفَ لَكُمْ عَجَّلَ لَكُمْ، تمہارے لیے بہت جلد آنے والی ہے. تو قیامت آ رہی ہے اور دنیا جا رہی ہے. سمجھدار لوگ جو ہیں وہ آنے والی چیز کے لیے تیاری کرتے ہیں. اسی طرح اللہ والوں نے لکھا ہے تاریخی واقعات میں کہ ایک دن ایک اللہ کے ولی جو ہیں وہ ایک راستے میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ کافی لوگ ہیں اور ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہے اور بڑا زرق برق لباس ہے اور بڑا اہتمام ہے. حضرت بھی کھڑے ہو گئے، فقیر آدمی تھے، سڑک پہ ہٹ کے کھڑے ہو. اس نے بھی پہچان لیا کہ فلاں بزرگ جو ہیں یہ سڑک پہ کھڑے ہیں. تو بہرحال وہ سواری سے اترا اور ملا کہ آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ نے بلایا ہے، ان کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا دیکھو ایک دنیا کے بادشاہ کے لیے اتنی تیاری کر رہے ہو اور جسے اللہ نے بلایا ہے اس کے لیے کیا بنایا ہے تم؟ ایک دنیا کے بادشاہ نے بلایا ہے تو لباس اور سواری اور خوشبوئیں اور اہتمام اور انتظام، اور پھر سوچ رہے ہیں کہ بات کیسے کرنی ہے، کوئی بات غلط زبان سے نہ نکل جائے. دنیا کے بادشاہوں کے لیے اتنی تیاری کر رہے. وہ جو ملک الاملاک ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے دربار میں بھی جانے کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ بس اللہ والے کا کہنا تھا اور اس پہ گریہ طاری ہو گیا. فوراً رو پڑا اور بادشاہ کو جا کے کہا کہ جناب مجھے مہربانی کریں، میں نے دنیا سے منہ موڑ لیا ہے، بس اب ہم تو جنگلوں میں زندگی گزاریں گے. تو آدمی اگر کسی افسر کو ملنے کے لیے جائے تو تیاری کرتا ہے، لیکن اللہ کو بھولا ہوا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر. ایمان والو جو اللہ سے ڈرتے ہو تدبر کرو، غور کرو کہ کل کے لیے تم نے کیا تیار کیا ہے. ایسا نہ ہو جائے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں میں نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، اللہ نے بھی اس کے بدلے میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء اور بزرگ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب تمہارا حساب ہوگا. آج کسی کا حق کھایا ہے لوٹا سکتے ہو، آج کسی کو مارا ہے گالی دی ہے معافی مانگ سکتے ہو، لیکن مرنے کے بعد کیا کرو گے؟ پھر تو تمہاری نیکیاں کاٹی جائیں گی. اس لیے فرماتی ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ فی اسباغی نعمہ علیہم مع ظلمہم لانفسہم وہم مع ذلک لا یشکرون ذلک الا القلیل منہم.
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں دیتی ہیں، باوجود کہ تم کفر کرتے ہو، شرک کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، لیکن اللہ تم پہ اپنی نعمتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے رہنے کے لیے زمین دی ہے، اللہ نے تمہارے لیے بارشیں برسائی ہیں، اللہ نے تمہارے کھانے کے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں، لیکن پھر بھی تم خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب وہ شان والی ذات ہے کہ جو تیرے دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ اے یعلم الضمائر والسرائر کما یعلم الظواہر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ضمیر کے اندر جو بات ہے اس کو بھی جانتے ہیں، تمہارے دلوں میں جو بات ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، چاہے تم خفیہ بات کرو یا زور سے کرو، وہ سب سننے والا جاننے والا، اس کے آگے کوئی چیز چھپی نہیں۔ یا علم السر و اخفا، جو تم نے چھپایا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ سر اور اخفا کا فرق یہ ہے کہ کسی پہ ظاہر کرے لیکن کہے، کسی کو نہ بتلانا۔ اخفا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خود بھی کسی پہ ظاہر نہ کرے، تو اللہ تو سب جانتے ہیں، چاہے تم چھپاؤ یا چاہے تم ظاہر کرو۔ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ ثم اخبر تعالی بانہ عالم غیب السماوات والارض وَأَنَّهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اللہ پاک آسمانوں اور زمینوں کی ہر چھپی چیز کو جاننے والے ہیں، جو چیز چھپی ہے یا ظاہر ہے۔ اب چھپی کا کیا معنی؟ وَهُوَ مَا غَابَ عَنِ الْعِبَادِ وَمَا شَاهَدُوهُ، یعنی جو چیزیں بندوں سے چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو بندے دیکھتے ہیں، ورنہ اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ وقال تعالی وما من غائبۃ، قال ابن عباس ما من شيء، یعنی کوئی شے فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، وهذا كقوله تبارک وتعالى ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلك فی کتاب ان ذلك علی اللہ یسیر، یہ سب چیزیں اللہ نے لکھ کے رکھی ہیں لوح محفوظ میں۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اللہ نے فرمایا ظالم قرآن سب سے بڑی دلیل ہے میرے مدنی کی صداقت کی، کہ جو باتیں بنو اسرائیل میں مختلف ہیں اللہ کے قرآن میں وہ بھی ذکر ہو گئیں، تو اللہ نے بتائی تو حضور نے ذکر فرمائی۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد الأمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن مخبرا عن کتابہ العزیز، اللہ پاک خبر دیتے ہیں قرآن پاک کے بارے میں، وما اشتمل علیہ من الہدى والبیان والفرقان، اور اس کتاب کے اندر جو اللہ نے ہدایت ہے، جو بیان ہے، انہ یقص علی بنی اسرائیل وہم حملۃ التوراۃ والانجیل، اللہ کا قرآن بنو اسرائیل پر بھی فیصلے ذکر فرماتے ہیں۔ اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر وہ چیزیں جن میں یہ آپس میں اختلاف میں پڑے ہیں قرآن ان کا بھی حل کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا اب عیسائی جو ہیں ان کا بھی کبھی کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، کوئی کہتا ہے خدا تو نہیں ہے، خدا کا بیٹا ہے،
وہ کہتے ہیں نہیں تین میں سے ایک خدا ہے، تو وہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ بیٹا ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ہے۔ اس لیے فرماتے کہ اختلافہم فی عیسیٰ و تباینہم فی فالیہود افتروا والنصارى غلوا، یہودیوں نے جھوٹ گھڑے اور نصرانی جو ہے وہ غلو میں آ گئے۔ فجعل القرآن بالقول الوسط الحق العدل انہ عبد من عباد اللہ وانبیائہ ورسل الکرام، یہودیوں نے اتنا بڑا جھوٹ گھڑا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوسف النجار کا نعوذ باللہ بیٹا ہے، لیکن یہودی محبت میں اتنی بڑھ گئے کہ خدا بنا دیا۔ اللہ کے قرآن نے آگے فیصلہ کیا کہ انہو عبد من عباد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے بندہ ہے، اللہ کے انبیاء میں سے نبی ہے، اولو العزم من الرسل ہے۔ قرآن نے فیصلہ کیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، اللہ نے فرمایا میرا مدنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں قول حق یہ ہے کہ انہو عبد من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، آسمانوں میں زندہ موجود ہیں، زمین میں اتریں گے، اس کے بعد دفن ہوں گے روضہ محمد مصطفیٰ میں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ رحمۃ للمؤمنین، اور قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اے ہدی لقلوب المؤمنین، ایمان والوں کے دلوں کے لیے ہدایت ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، ایمان والوں کے لیے شفا ہے، ورحمۃ لہم فی العملیات، ہر چیز میں رحمت ہی رحمت ہے۔ ان ربک یقضی بینہم، اللہ فیصلہ کریں گے قیامت والے دن بے حکم ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اللہ غالب ہیں، جس سے چاہیں بدلہ لے سکتے ہیں۔ العلیم بافعال عبادہ واقوالہم، اپنے بندوں کے افعال و اقوال کو جاننے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کافروں کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، فتوکل علی اللہ فی جمیع امورک وبلغ رسالۃ ربک، ہر معاملے میں اللہ پہ توکل کریں، اللہ کے فرمان کو پہنچائیں۔ انک علی الحق المبین، انک انت الحق المبین، وان خالفک من خالفک ممن کتبت وکتبت علیہ الشقاوۃ حقت علیہم کلمۃ ربک انہم لا یؤمنون وجاءتہم کل آیۃ، آپ حق پر ہیں، جو چاہے آپ کی مخالفت کرے، جن کے مقدر میں بدبختی لکھی گئی، جن پر اللہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ کبھی مومن نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، ان کے لیے آپ چاہے ہر نشانی لے آئیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى أَيْ لَا تُسْمِعُهُمْ شَيْئًا يَنفَعُهُمْ، آپ ان کو وہ بات نہیں سنا سکتے جو ان کو نفع پہنچائے۔ وَكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ غِشَاوَةٌ، اسی طرح یہ کافر ہیں، ان کے دلوں پہ پردہ ہے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جیسے کوئی بہرا پشت دے کے چلے اس کو کوئی نہیں سنا سکتا۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، أي إنما يستجيب لك من هو سميع بصير، السمع والبصر النافع بالقلب والبصيرة الخاضع لله ولما جاء على ألسنة الرسل عليهم السلام، تو سنے گا وہی، مانے گا وہی جو سننے والا ہے، جس کو اللہ نے نفع اٹھانے کی توفیق دی ہے، جس کو اللہ نے دل بھی دیا، بصر بھی دیا ہے، بصیرت بھی دی ہے، جو اللہ کے آگے جھکنے والا ہے، تو جو انبیاء کی زبان پہ آتا ہے وہی تسلیم کرے گا۔ یہ کافر ہیں، ان کو آپ لاکھ سنائیں، لاکھ نشانیاں بتائیں، یہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے جی کہ میں 10 سال سے مکہ مکرمہ میں مقیم ہوں۔ میں جب چھٹی پہ پاکستان گیا، واپسی پہ میرا عمرے کا ارادہ تھا، لیکن عین ٹائم پہ مجھے پیٹ میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تو میں نے احرام نہیں باندھا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد پھر میں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے۔ تو اب آپ پر بغیر کسی اختلاف کے تمام ائمہ کے نزدیک دم پڑ گئی۔ ایک بکری ذبح کر کے اللہ کے مکے میں حرم میں غریبوں کو کھلائیں، تقسیم کریں، کیونکہ تمہاری نیت ہی عمرے کی تھی۔ اگر عمرے کی نیت نہ ہوتی تو بعض ائمہ کے نزدیک تم بچ جاتے کہ بھی میں نوکری پہ آ رہا تھا، ڈیوٹی پہ آ رہا تھا، میری عمرے کی نیت ہی نہیں تھی۔ جب عمرے کی نیت ہو اور میقات سے آدمی تجاوز کر جائے تو اس پر تو ہر حال میں دم ہے، اس کو تو دم دینی پڑے گی، کوئی حل ہی نہیں۔ تو اس لیے، اور دوسری بات ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم مکے میں رہتے ہیں، مکے میں رہنے سے اللہ کا قانون نہیں بدل جاتا۔ دیکھیں نا، اب ایک آدمی پاکستان سے آ رہا ہے تو پاکستان سے آ رہا ہے، مکے میں رہنے والا جب پاکستان چلا جائے وہ بھی تو پاکستان سے آ رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی احکام بدل نہیں جاتے، بلکہ مکے میں رہنے سے آپ پر احکام کی پابندی زیادہ ہو جاتی ہے۔ کہ ایک جاہل آدمی ہے، کبھی مکہ نہیں آیا، کبھی عمرہ نہیں کیا، کبھی حج نہیں پڑھا، اس کو تو مسائل کا پتہ نہیں ہے، تم تو مکے میں رہتے ہو۔ اگر تمہیں بھی مسائل کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر کس کو ہوگا؟ میرا بھائی، دعا مانگنے کا جو صحیح طریقہ ہے کہ ایک تو دعا مانگنا جو ہے وہ خالص اللہ سے ہو، دوسری دعا کے اندر یقین ہو کہ میں جو مانگ رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیں گے، تیسری چیز یہ ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھو، اس کے بعد پورے دل اور دماغ کو کامل متوجہ کر کے دعا مانگو۔ ہماری دعائیں اسی لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہمارے دل غافل ہوتے ہیں، دل میں خیالات ہمارے غلط ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، مثلا ایک یہ چائے کی پیالی ہے، اگر ارتکاز کامل نہ ہو اور ہم اس میں چائے بھرنے کی کوشش کریں تو یا چائے ادھر گرے گی یا ادھر گرے گی یا ادھر گرے گی یا بدن جلائے گی۔ تو اگر توجہ کامل نہ ہو تو ایک پیالی میں ہم چائے نہیں ڈال سکتے ہیں، تو خدا سے بھی بغیر توجہ کے مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے اولیاء اللہ لکھتے ہیں کہ جب دعا مانگنے میں بندے کو لطف آئے، دعا مانگنے میں معلوم ہو کہ یہ دعا میرے دل سے نکل رہی ہے، اور دعا مانگنے میں آنسو بہ رہے ہوں اور دل میں رقت طاری ہو جائے، تو اولیاء اللہ کہتے ہیں تجربہ یہ ہے کہ یہ رحمت کی گھڑی ہے، مانگ لو، وقت ہے، حاصل کرو۔ اور اگر بندہ دعا کر رہا ہے لیکن دل نہیں لگ رہا، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں، زبان کچھ کہہ رہی ہے، دماغ کچھ کہہ رہا، تو معنی یہ ہے کہ تمہارا دل و دماغ حاضر نہیں ہے، لہذا بند کر دو، ایسا نہ ہو کہ اللہ اور ناراض ہو جائے کہ آیا تو مجھ سے مانگنے کے لیے ہے اور فکر تو لوگوں میں لگا ہوا ہے اس کا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ دعائیں مانگے جیسے اللہ نے قرآن میں ہر کام کی دعا موجود ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا
ربنا آتنا فی الدنیا رب انی مغلوب فانتصر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کون سی دعا ہے جو اللہ نے قرآن میں یا میرے مدنی پاک نے حدیث میں بیان نہیں فرمائی؟ وہ دعائیں مانگیں اور براہ راست اللہ سے دعا مانگیں. کسی کا وسیلہ دینا جو ہے نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث صحیح سے ثابت ہے. گو بعض علماء اپنے تحقیق میں لکھتے ہیں لیکن وہ علماء کے اقوال ہیں، اللہ رسول کا حکم ہمیں نہیں ملتا ہے کسی جگہ پر. اس لیے اب آپ دیکھیں نا حضور نے طواف میں کیا دعا مانگی؟ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا منظور ہوتی ہے. کیا دعا مانگی؟ ربنا آتنا فی الدنیا. کس سے مانگی؟ کسی پیغمبر کا حضور نے واسطہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے کعبے میں، کعبہ بنایا، کیا دعا مانگی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اسی طرح ربنا وابعث فیہم رسولا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. حضرت ابراہیم نے بھی کسی کا واسطہ نہیں دیا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں دعا خالص اللہ سے ہو، دل دماغ اللہ کی طرف ہو، اول آخر درود شریف ہو، دعائے معصورہ منقولہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور پھر اپنی زبان میں بھی مانگو، کوئی مشکل نہیں ہے. جس زبان میں بھی دعا کرو اللہ جانتے ہیں، اللہ سنتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ مانگنے والا بھی تو مانگنا جانتا ہو نا. جب مانگنے کا طریقہ بھی نہ آئے تو ملے گا کیا؟ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارو. اور میرے آقا نے رحمت دو عالم نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ. جب مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مدد پکڑو تو اللہ سے پکڑو. وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور جب توکل کرو تو اللہ پہ توکل کرو. اگر کسی پیر فقیر کو پکڑو گے وہ مر گیا پھر کیا کرو گے؟ پھر کس پہ توکل کرو گے؟ اگر کسی پیر فقیر کو آپ نے پکڑ لیا جو اس سے پہلے لوگ گزرے وہ کوئی اور ڈھونڈیں گے. اس طرح تو پھر ہم ساری زندگی ڈھونڈتے ہی رہیں گے. جیسے اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے کہ بعض لوگوں نے 35 کروڑ دیوتا بنا لیا ہے. یعنی ماننے والے کم ہیں لیکن دیوتا زیادہ ہیں. کہیں دیویاں ہیں کہیں دیوتا ہیں. خدا مذکر بھی ہیں مؤنث بھی ہیں، مرد کی شکل میں بھی ہیں عورت کی شکل میں بھی ہیں. بعض لوگوں نے سورج کو دیوتا بنا رکھا ہے، بعض لوگوں نے چاند کو دیوتا بنا رکھا ہے. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ جو خود ڈوبنے والی چیزیں ہیں وہ ہمارے کس کام کی آ سکتی ہیں. اس لیے دعاؤں میں خالص اللہ سے دعا مانگو اور یقین ہو کہ میں نے جو مانگنا ہے اللہ ہر حال میں مجھے دیں گے، چاہے مجھے وہ نعمت مل جائے یا مصیبت ٹل جائے یا بدلہ قیامت میں ملے گا. میرے والدین فوت ہو گئے. سب سے اچھی اولاد وہ ہوتی ہے جو والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کے لیے دعائیں کریں. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، کہ اچھا صالح اولاد وہ ہے جو اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کرے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اسی طرح اور بھی دعائیں کریں، ان کے لیے خیرات کرو، ان کے لیے صدقات کرو، ان کے لیے کوئی مسجد میں اللہ توفیق دے مسجد بنا دو، مدرسے بنا دو. اتنا توفیق نہیں ہے چٹائیاں بچھا دو، وضو خانے بنا دو، مسجدوں میں قرآن لے کے رکھ دو، مسجدوں میں کوئی دری قالین بچھا دو. جب تک لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے تمہیں دعائیں کرتے رہیں گے اور تیرے والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنا رہے گا. عالم نے کہا ہے
ایک شخص کاغذ میں سورت لکھے، جس نے کہا ہے اس سے پوچھو، میں نے جب کہا نہیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ ایک لڑکی کی شادی ہوئی ہے، اس کا خاوند جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا، جس کو 4 سال گزر گئے ہیں۔ میرا بھائی، اس کا آسان حل یہ ہے کہ اگر آپ سعودی عرب میں ہیں تو یہاں اللہ کا شکر ہے، اسلامی حکومت ہے، قرآن و سنت کا قانون ہے، باقاعدہ محکمے ہیں، قاضی ہیں، عدالتیں ہیں، جا کے درخواست دے دیں، قاضی کارروائی کرے گا، اخباروں میں اعلان دے گا، اس کو ہر حال میں ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے گی، ورنہ 3 سال گزر جائیں اور کوئی خبر نہ ملے تو پھر کورٹ جو ہے نکاح کو ختم کرے گی، اس کو اجازت دے گی کہ دوسری جگہ نکاح کر لے۔ اور اگر تم ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں اسلام کا قانون نہیں ہے تو اس علاقے کے چند علماء کی کمیٹی بنا کے فیصلہ رکھو، وہ تمہارا فیصلہ کریں گے۔ کہتے ہیں جی کہ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ اللہ نے مردوں کے لیے بیویاں اور لونڈیاں حلال کی ہیں۔ تو یہ لونڈیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ اب جہاد ہی نہ رہا تو لونڈیاں کیا ملیں گی آپ کو؟ لونڈیوں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان بادشاہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین شریعت کے حکم کے مطابق کافروں سے جہاد کرے، اللہ مسلمانوں کو فتح دے، تو کافروں کا مال مال غنیمت ہے اور ان کی لڑکیاں جو ہیں وہ مملوکہ ہیں، وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گی۔ جب جہاد ہی نہ رہا تو لونڈیوں کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ اور یہ اسلام پہ جو الزام لگاتے ہیں وہ جاہل ہیں۔ اب دیکھیں، آپ نے ملک فتح کر لیا، ان کی لڑکیاں قید میں آ گئی، کیا کرو؟ قتل کر دو۔ انہوں نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہے، کیوں قتل کرو؟ اچھا، جیل میں رکھو، ساری زندگی کھلاتے رہو، ان کو کسی دوسرے کافر ملک میں بھیج دو، تب کیا ہوگا؟ اسلام نے تو حل نکالا ہے کہ مجاہدین میں تقسیم کر دو۔ پھر اسلام نے مجاہدین کو حکم دیا ہے ان کو آزاد کر کے نکاح کر لو، بیویاں بنا لو، آزاد کر دو۔ یعنی صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قسم کے کفارے میں 40 غلام آزاد کر دیے۔ منع یہ ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ غلام آزاد ہو جائیں۔ کہ جب لوگ روزے کا افطار کر رہے ہوتے ہیں اور اذان بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اذان کا جواب دینا چاہیے، لیکن نہ بھی دے سکیں تو گناہ گار نہیں، آدمی مصروف ہو جاتا ہے کھانے میں۔ لیکن اگر دے سکیں اور آرام سے کھا بھی لیں اور جواب بھی دے دیں تو اچھی بات۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی سر پہ کپڑے کے بغیر نماز پڑھے، نماز ہو جاتی ہے، سر پہ کپڑا نہ ہو بلکہ گلے میں قمیض بھی نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہو تو پھینک دو، یہ کسی جگہ نہیں ہے کہ تمہیں اللہ نے دیا ہے تو نہ پہنو۔ یہ مسئلہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس کپڑا نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، پگڑی نہیں ہے، رومال نہیں ہے، کھڑا ہو گیا، نماز جائز ہے۔ لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ نے دیا ہو فیشن کے طور پہ سر پہ کپڑا نہ رکھے، اللہ نے دیا ہو اور اتار دے، یہ کہیں ہم نے نہیں پڑھا ہے۔ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے ساری زندگی جو نماز پڑھائی ہے پگڑی کے ساتھ پڑھائی ہے۔
بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ کے حرم میں اپنے موبائل ٹیلی فون کھلے رکھتے ہیں اور ان میں گانے بجانے ہر قسم کی بلائیں ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے، اور خطرہ ہے کہ خدا کبھی ہمیں اسی بے وقوفی میں نہ پکڑ لے کہ اللہ کے نبی نے گانے بجانے کو حرام کہا اور ہم اللہ کے حرم میں بھی لے آئے۔ گانا بجانا اتنی بری چیز ہے کہ حضرت عمر کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے۔ سیدہ عائشہ اتنی احتیاط فرماتی تھی کہ اگر جانوروں کی گھنٹی کی آواز بھی آئے تو آپ کہتی قافلہ روک لو، نکلنے دو جانوروں کو، یہ دور ہو جائے تاکہ ہمیں آواز نہ آئے۔ کہ اکثر ہماری عورتیں جو ہیں وہ لباس کا خیال نہیں کرتی، باریک لباس ہیں، چھوٹی سائز کے کرتے ہیں، سائیڈ میں کھلے ہوئے ہیں، بازو جو ہے ہاف ہے، اور ایسا باریک لباس ہے کہ بدن نظر آتا ہے۔ کیا ان پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی؟ جب میرا بھائی خاوند میں غیرت نہ ہو، باپ میں غیرت نہ ہو، بھائی میں غیرت نہ ہو، پابندی کیا کرے گی؟ جب تمہیں احساس نہیں، ایک آدمی اپنی بہن کے ساتھ جا رہا ہے، جانتا ہے کہ باریک لباس ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، جب اس کی غیرت مر گئی ہے تو پابندی کیا کرے گی؟ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی خواتین کو سمجھائیں کہ اللہ سے ڈرو، تم اللہ کے گھر میں جا رہی ہو، کوئی پکنک پہ نہیں جا رہی ہو، تم کسی سیر پہ نہیں جا رہی ہو، تم کوئی بیچ پہ نہیں جا رہی ہو، تم کوئی نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے نہیں جا رہی ہو، کوئی بسنت کا میلہ دیکھنے کے لیے نہیں جا رہی، یہ تو کعبۃ اللہ ہے، اللہ کے جلال کا مظہر ہے، اور مدینہ منورہ میں جمال محمد مصطفیٰ کا مظہر ہے۔ تو اگر مہربانی کر کے چلو تمہیں توفیق نہیں، جتنے دن مکے مدینے میں رہو اللہ کا حیا کر لو۔ کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں طواف میں یا نماز کی حالت میں اگر بات کرتے ہیں ٹیلی فون پہ اتنے زور سے کہ ساتھ والوں کی عبادت بھی خراب ہو جاتی ہے، ان سب کا گناہ انہی پہ ہے۔ اولیاء اللہ جو ہیں وہ قبروں میں سنتے ہیں، اللہ چاہے تو سنا دے، مرادیں پوری کرتے ہیں، مرادیں صرف اللہ کی ذات پوری کرتی ہے۔ کوئی اولیاء اللہ، کوئی ملک، کوئی پیغمبر مرادیں پوری نہیں کر سکتے، مرادیں پوری کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے ہر نبی نے اللہ سے مانگا ہے، اسی لیے میرے پاک نبی رحمت دو عالم نے بھی اللہ سے مانگا ہے، صحابہ نے بھی اللہ سے مانگا ہے، مجتہدین محدثین اولیاء اللہ نے بھی اللہ سے مانگا ہے۔ کوئی مرادیں پوری نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی بزرگ زندہ ہے آپ اس کو جا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ کہتے ہیں کہ مزار میں جو بزرگ ہیں وہ شادیاں بھی کروا دیتے ہیں، بچے بھی دیتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنے والا تو بالکل کافر ہے۔ اگر ایک آدمی نے مکہ مکرمہ میں آ کے عمرہ کر لیا ہے، اب وہ مدینہ منورہ گیا ہے، مدینہ منورہ سے بھی واپس اس نے مکے آنا ہے، لازم احرام باندھ گیا ہے، کیونکہ مدینہ منورہ بھی میقات ہے، اور میرے محبوب نے رحمت دو عالم، محبوب دو عالم حضور پاک کبھی بغیر احرام کے مدینے سے نہیں آئے، صرف فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے احرام نہیں باندھا، اور حضور نے فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے
حضور فتح مکہ کے بعد طائف اور حنین کے قصے میں جب فارغ ہوئے تو جو عمرانہ جو بڑا عمرہ کہلاتا ہے وہاں سے حضور نے آ کے عمرہ کیا، تو لہذا مدینے سے جب بھی آئیں احرام باندھ کے آئیں۔ ہم 12 بجے مکے شریف میں پہنچے، عصر کی نماز مسجد الحرام میں ادا کی، نماز کے بعد عمرے کے لیے طواف اور صفا مروہ کیا، نفل نہیں پڑھے، ہم نے نفل مغرب کے بعد پڑھے، لیکن بال ہم نے پہلے کٹوا دیے، کوئی حرج نہیں، بالوں کا نفل سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، نفل چاہے 2 دن بعد پڑھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے عمرہ کر لیا ہے، اب مکے میں رہتے ہوئے میرے لیے افضل عبادت عمرہ ہے یا طواف ہے؟ طواف جو ہے وہ متفق علیہ عبادت ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، لہذا جتنا دیر تم مسجد عائشہ سے عمرے میں گزارو اتنی دیر اللہ کے گھر میں طواف کرو تو زیادہ ثواب ہے۔ اور خدا کا خوف کرو یار، مہربانی کرو، لہٰذا اور پتہ نہیں گدے کو ملا کے کھچر پیدا کرتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میں کیا بتاؤں، جن کا کام ہو ان سے پوچھو۔ دن کے لیے آئے ہیں عمرے پہ، 5 یا 6 دن ہم مکہ مکرمہ میں رہیں گے اور 8-9 دن مدینہ منورہ میں آپ مسافر ہیں۔ اکیلے نماز پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، لیکن امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، چونکہ امام مقیم ہے، جب آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کے تابع ہو گئے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا امام کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر اکیلے پڑھو گے تو قصر پڑھو گے، سنت اور نفل جو ہے وہ معاف ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ہوئی دعائیں دیر سے مقبول ہوتی، جب اللہ چاہے، بندے کا کام ہے کہ وہ بھیک مانگتا رہے، مالک کے دروازے پہ مانگتا رہے، اب مالک کی مرضی جب چاہے بھیک عطا فرمائے، کوئی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کہیں ہمیں 1 منٹ میں دے دو۔ اگر ہم نے بینک سے ایک گھر خریدا ہے، مثلا 1,25,000، میرا بھائی مسئلہ سمجھو، ایک ہم بینک سے لون لیتے ہیں گھر بنانے کے لیے، بینک ہمیں 1,00,000 روپے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ 2 سال میں 1,25,000 واپس کرو گے، یہ حرام ہے، اسی کا نام سود ہے اور یہ حرام۔ ایک طریقہ اسلام کا یہ ہے کہ تم اگر مکان یا فلیٹ یا پلاٹ یا کوئی چیز لینا چاہتے ہو تو آپ اس بینک کو جا کے کہیں کہ جناب یہ فلیٹ میں نے لینا ہے، بینک وہ فلیٹ خود خرید لے، اس نے خرید لیا ہے 1,00,000 میں، کاغذات ان کے نام ہوں، بینک کے نام، رجسٹری بینک کے نام، قبضہ بینک کا، چابی بینک کے پاس۔ اب آپ کو وہ کہتا ہے جی آپ نے یہ گھر خریدنا ہے تو ہم آپ کو 1,25,000 میں دیں گے، لیکن پیسے 2 سال بعد دیں گے، تو وہ جائز ہے، چونکہ وہ اس نے ایک چیز اپنے قبضے میں لے کے پھر بیچی ہے، ایک ہمیں صرف پیسہ دیا ہے، اس کے بدلے میں وہ پیسہ دے رہا ہے۔ اچھا دیکھیں اسلام کتنی حفاظت کرتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو مکانوں کے نام پہ پیسے لے کے شادیوں میں اڑا دیتے ہیں،
تفریحوں میں اڑا دیتے ہیں، پھر ساری زندگی سود بھرتے رہتے ہیں، مکان تو بنا ہی نہیں نا۔ اسلام کہتا ہے جس غرض کے لیے قرضہ لے رہے ہو پہلے وہ غرض حاصل کرو، تاکہ کل وہ چیز موجود ہے، خدا نہ کرے تم پیسے نہ دے سکو تو مکان تو کھڑا ہے نا، وہ بک کر بھی تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اچھا تم قسط نہ دے سکو، بینک مکان کرائے پہ دے دے گا، اس کا کرایہ جو ہے وہ قسطوں میں وصول کرتا رہے گا، چیز موجود ہو تو گھاٹا نہیں ہوتا نا۔ جب ہم نے وہ پیسہ اللے تللے میں اڑا دیا ہے تو لازمی بات ہے کہ سود بھرنا پڑے گا۔ آپ نے ویزا لیا نہیں لیا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ کام جو ہے گورنمنٹ کا ہے، انتظامیہ کو جا کے بات کریں۔ جب ویزے خریدتے ہو اس وقت تو مولوی سے مسئلہ نہیں پوچھتے ہو، کیونکہ تم میں بھی لالچ ہوتی ہے ان میں بھی لالچ ہوتی ہے، تو دونوں ڈوبیں گے انشاءاللہ۔ مکہ مدینہ ہو یا اور کوئی ملک ہو، نمازی کے آگے ہرگز نہ گزرے۔ صرف علماء نے اتنا اجازت دی ہے کہ چونکہ اتنا بڑا حرم ہے اور اللہ کی مخلوق نے آخر باہر بھی تو جانا ہے، لہذا سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے، تھوڑا دور ہو کے گزر جائے۔ کہتے جی کہ یہاں پر طواف کے دوران میں جو منتظمین ہیں وہ بڑی سختی کرتے ہیں، وہ کیا کریں؟ تم امام کے آگے کھڑے ہو جاتے ہو صفے بنا کے، وہ کریں کیا کریں آخر؟ وہ کہتے ہیں بھی نماز کے بعد ادھر امام آپ سنتے ہی نہیں ہیں، اور تو دھکے نہ دیں، کیا کریں؟ ساری دنیا کی نماز خراب کر دیں وہ۔ عمرے کے دوران عورت کے دنوں میں، عورت کے دنوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایام حیض ہے تو گھر بیٹھی رہے، اللہ اللہ کرے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ مسجد میں آ سکتی ہے۔ جب ایام حیض سے پاک ہو جائے، غسل کرنے کے بعد پھر مسجد میں آئے، پھر آ کے نمازیں پڑھے۔ کہ کعبۃ اللہ کے دروازے کی صورت بنی ہوئی ہوتی ہے، اگر بندے کا فوٹو نہ آئے تو وہ تصویر جائز ہے، یعنی صرف کعبے کی تصویر ہے یا کعبۃ اللہ کے دروازے کی سینری بنی ہوئی ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہے، آدمی گھر میں لگاتا ہے تاکہ میرا توجہ جو ہے کعبے کی طرف رہ جائے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر جاندار کی تصویر آ جائے تو پھر ناجائز ہے، یعنی بلڈنگ کی تصویر ہے، حرم کی تصویر ہے، کعبۃ اللہ کی تصویر ہے، مدینہ منورہ کی تصویر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے اندر نہ آئیں۔ نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد طواف کیا، صفا کیا، سر پہ اسرا پھروا دیا، پھر بعد میں 2 عمرے کیے، اسرا نہیں پھروایا، دم پڑ گئی، 1 بکری دم ادا کرے۔ ہر دفعہ عمرہ کرنے کے بعد سر منڈوانا ہوگا، چاہے بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ میں جو غلطی کی ہے دم 1 دینا ہوگا۔ اب اگر تمہارے پاس پیسے نہ ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، 10 روزے بھی رکھ سکتے ہو، یا اپنے ملک میں جا کے کسی ذمہ دار بندے کو پیسے بھیج کے بعد میں بھی دم کرا سکتے ہو۔
1,00,000 نماز کا ثواب جو ہے وہ سارے مکے میں ہے، صرف مسجد الحرام میں نہیں ہے۔ سارا مکہ جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، جہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ 1,00,000 ملے گا، کیونکہ اللہ کے قرآن میں ہے کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی اعلان کر دیں مشرک پلید ہیں، آج کے بعد کوئی مسجد الحرام میں داخل نہ ہو۔ تو مسجد الحرام سارے مکے کا نام ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ حج تمتع، حج قران وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے گھر والے مسجد الحرام میں نہیں رہتے۔ تو مسجد الحرام میں تو کوئی نہیں رہتا، مکے میں رہتا ہے۔ تو سارا مکہ جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، یعنی عرفات تک مکہ ہے، حرم ہے، جعرانہ تک حرم ہے، مسجد عائشہ تک حرم ہے، لیس کے علاقے میں اور شمیسی تک حرم ہے۔ یہ سارا مسجد الحرام ہے، جہاں بھی نماز پڑھو گے 1,00,000 ملے گا۔ اچھا، اور یاد رکھیں بعض علماء تو ماشاءاللہ اور بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 کا ثواب ملے گا اگر ہم اکیلے نماز پڑھیں۔ اگر ہم نے محلے کی مسجد میں نماز پڑھی تو 25 درجے بڑھ جائے گا، 25,00,000 ملے گا۔ اور اگر ہم نے جامع مسجد میں نماز پڑھی تو 27 درجے بڑھ جائے گا، 27,00,000 ثواب ملے گا۔ بہرحال اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے، اور جتنا آدمی کعبے کے قریب ہوگا، جتنا اجتماع بڑا ہوگا، اتنی بڑا اجر ہوگا۔ میرا بھائی عمرہ کرنا ہو تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مرد ہو یا عورت ہو مسجد عائشہ سے جعرانہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں سے وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ صرف عورتوں کے لیے ہوتا تو اللہ کے نبی فرما دیتے کہ عائشہ صرف تمہارے لیے ہے، یا صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض آثار میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کا عمرہ کرنا بھی ثابت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مثلاً ہمارے ملکوں میں عام رواج ہے کہ کھاد کی بوری جو ہے وہ نقد بیچیں تو 400 کی ہے، ادھار بیچیں گے تو 500 کی ہے، یہ جائز ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ یہ کاروبار بھی نہ کریں، کیونکہ اس کے لیے بھی علماء نے شرائط لکھی ہے۔ وہ شرائط یہ ہے کہ ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے جی اس بوری کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا جی نقد 400 کی، ادھار 500 کی۔ وہ کہتے ہیں یہ 400 لے لو، تو اسی وقت دے دو اس کو۔ وہ کہے نہیں نہیں میں تو ادھار ہی بیچوں گا، تو اب حرام ہے۔ اگر وہ نقد دیتا ہے دے دو، اگر وہ نقد نہیں دے سکتا ہے تو گویا ہم نے یہ چیز 500 میں خریدی ہے۔ تو شریعت میں جائز تو ہے، لیکن کوشش کریں اس کام سے بھی بچیں، کیونکہ آدمی جب کسی جگہ کے قریب آ جاتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہیں ڈوب نہ جائے۔ تو ان چیزوں سے اسی لیے حضور نے فرمایا کہ گناہ کے قریب بھی نہ جایا کرو، جس گلی میں تہمت لگے اس گلی میں بھی نہ گزرا کرو، کیونکہ آپ نے فرمایا جب آدمی اپنی بکریاں چراگاہ کی حد کے قریب لے آئے تو ہو سکتا ہے بکری دوڑ کے پڑ جائے، لیکن دور ہوگا تو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ نماز گھر میں پڑھیں۔ جب حضور پاک نے
رحمت دو عالم نے فرمایا اپنے دور میں جب نماز پڑھانے والا بھی محمد مصطفیٰ ہو، یعنی شہر مدینہ ہو اور امام محمد مصطفیٰ ہو، حضور نے فرمایا کہ بیوتہن خیر لہن، عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو آج بھی عورت اگر گھر میں نماز پڑھے تو زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر عورت مسجد میں آنا چاہے تو ہم منع نہیں کریں گے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں کیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھروں سے روکا نہ کرو، اگر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھنے دو، لیکن شرط یہ ہے کہ عورت عزت کے ساتھ آئے، وقار کے ساتھ آئے، حجاب کے ساتھ آئے، با پردہ ہو کے آئے، مردوں سے دور ہو کے نماز پڑھے، غیر محرم کے قریب نہ آئے، اپنے بدن کی حفاظت کرے، چہرے کی حفاظت کرے، پھر اس کا مسجد میں آ کے نماز پڑھنا منع نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد میرے سر پہ بڑے بڑے بال تھے، تو میں نے اپنے بالوں کا 1/4 حصہ کٹوا دیا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی آپ پر جرمانہ نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ سمجھ لیں کہ عمرہ کرو یا حج کرو، افضل تو یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروایا جائے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس طرح پھرانے والوں کا ذکر پہلے کیا ہے، بال کٹانے والوں کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، اور میرے آقا نے حج کے موقع پر آپ نے دعا مانگی کہ اللہم اغفر للمحلقین، صحابہ نے کہا حضور جنہوں نے بال کٹائے ہیں ان کے لیے بھی تو دعا کر دیں، آپ نے دوبارہ دعا مانگی اللہم اغفر للمحلقین، اللہ اس طرح پھرانے والوں کی بخشش فرما۔ صحابہ نے کہا حضور آج بہت سارے لوگوں نے بال کٹائے بھی تو ہوں گے، آپ نے تیسری دفعہ دعا مانگی اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ جنہوں نے اس طرح پھروایا ہے ان کی مغفرت فرما۔ صحابہ نے کہا حضور بال کٹانے والوں کے لیے، آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمقصرین، اللہ جنہوں نے بال کٹائے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو اس طرح پھرانے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے 3 دفعہ بخشش مانگی ہے، تو سب سے افضل یہ ہے کہ اس طرح پھروائیں۔ اگر کوئی آدمی اس طرح نہ پھروائے، مثلاً اتنے بڑے بال ہیں تو 1/4 حصہ سارے سر کے بال کٹ جائیں، پھر وہ عمرے سے فارغ ہوگا۔ یہ لوگ جو ٹک لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہے، صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک گنجائش ہے، وہ بھی یہ نہیں کہتے ایسا کرو، وہ بھی کہتے ہیں اس طرح پھرواؤ، وہ بھی کہتے ہیں سارے بال کٹاؤ، صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 3 بال بھی کاٹ لیے تو دم سے بچ جائے گا، یعنی گنجائش ہے دم سے بچنے کی، ورنہ اللہ کے قرآن کے مطابق اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق افضل یہ ہے کہ آپ اس طرح پھروائیں، ورنہ سارے بال جو ہیں سر کے کٹوائیں اور 1/4 حصہ بال کٹ جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو جب تک عورت ہو یا مرد ہو، جب تک بال نہیں کٹواؤ گے احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ احرام کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے چادریں کھول دی تو احرام کھول دیا، احرام چادریں کھلنے کا نام نہیں ہے، احرام جو ہے سر منڈانے کا نام ہے۔ آپ لاکھ دفعہ کپڑے پہن لیں لیکن بال نہیں کٹائے گویا آپ احرام میں پھر رہے ہیں، اور جتنی غلطی کریں گے گویا احرام میں غلطی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب عمرے پہ آئیں تو اللہ کے لیے اپنے اپنے ملک کے علماء سے مسائل پوچھ لیں،
ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، اور مشکل مسئلہ بھی کیا ہے، 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 مسئلہ بھی کیا ہے۔